شہباز گل نے آج جا کے ٹویٹ کیا یہ خبر فیک نہیں تھی، لیکن پھر بھی معافی اس بے شرم انسان نے نہیں مانگی۔ پھر بھی مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اس کے اندر۔ 2-3 موقعوں کے اوپر علی امین گنڈا پور کو دیکھا کہ وہ بیچ میں دانت نکال رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دھرنا ابھی بھی جاری ہے، یہ دھرنا نہیں ختم ہوگا جب تک عمران خان نہیں کہیں گے۔ دھرنے میں بے شک لوگ نہ ہوں۔ واٹ آر یو کڈنگ می؟ آر یو جوکنگ؟ آپ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ نقصان صرف غریب آدمی کا ہے۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کل رات سے لے کر اب تک کی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے۔ اسلام آباد میں جو پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج تھا جو اب ختم ہو چکا ہے، اور اس کے بعد کل رات تک ہم نے جو پچھلے ویلاگ میں بات کی تھی کہ علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کا پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کہاں پہ ہے۔ سب سے پہلے یہ خبر آئی کہ جناب وہ گرفتار ہو گئے ہیں، پھر یہ پتہ چلا کہ نہیں وہ فرار ہو گئے ہیں، اور آج جا کے یہ پتہ لگا صبح کے وقت تقریباً کوئی 9 بجے کے آس پاس جا کے پتہ لگا کہ جناب علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی مانسیرا کے اندر ہیں، اور وہ تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے کوئی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ بہرحال اب تک اس کے بعد جو کچھ بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور جو سب سے بڑی بات میرے خیال میں جو سب سے زیادہ ڈسکس کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو جو ہے وہ گولیاں لگی ہیں اور کیا وہ شہید ہوئے ہیں، ان کو ہٹ کیا گیا ہے، اس کے اوپر بھی بہت لمبی ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ لیکن آپ کو اس کو بڑا فیکچولی بڑا بیلنس کر کے جو ہے اس کو چیک کرنا پڑے گا۔ میں تھوڑی دیر میں ساری تفصیلات جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ کل رات کو میں پچھلے ویلاگ میں نے کافی حد تک یہ بات کور کی تھی کہ کل رات کو جیسے ہی مغرب ہوئی، اندھیرا ہوا، تو اس کے بعد سے ہی جو ہے وہ لائٹیں وغیرہ بند کر دی گئیں۔ اس کے بعد اس ایریا کی بلو ایریا، ڈی چوک، یہ سارا ایریا جو ہے بالکل اندھیرا چھا گیا، اور وہاں سے جو ہے وہ لگ یہ رہا تھا کہ ایک اسٹریٹجی کے تحت جو ہے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک پورا آپریشن شروع ہوتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو جو ہے وہ پش بیک کیا جاتا ہے، لوگ بھاگتے ہیں اور منتشر ہو جاتے ہیں، جس کے پاس لوگ اپنی گاڑیاں چھوڑ کے چلے گئے، اپنی موٹر سائیکلیں چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کے بعد اس دوران جو ہے وہ سب سے پہلے یہ خبر آتی ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کا وہ جو کنٹینر تھا جس کے اوپر علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی موجود تھے، اس کو آگ لگ چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آگ لگ چکی ہے۔ آپ نے میری ایک ایک بات کو بڑے غور سے سننا ہے، اگر آپ نے بیچ میں سے کوئی بات مس کر دی نا تو آپ پورے اس کڑی کو جو ہے وہ سمجھ نہیں پائیں گے۔ آپ کو میں نے صرف یہ سمجھانا ہے کہ مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اینڈ ریئل انفارمیشن، اس کے درمیان جو ہے وہ کتنی پرابلمٹک سچویشن ہے وہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے۔ میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کروں گا۔ فار ایگزامپل، سب سے پہلے جو ہے وہ یہ خبر آئی، اور یہ ہیں مہوش قماس خان۔ انہوں نے ایکچولی ٹویٹ کی، انہوں نے یہ تصویر ٹویٹ کی، اور انہوں نے لکھا کہ جی پی ٹی آئی کے مرکزی کنٹینر کو آگ لگا گئی ہے، یہ لگ گئی ہے یا لگا دی گئی ہے، واٹ ایور شی وانٹڈ ٹو رائٹ، لیکن انہوں نے تصویر جو ہے بیسکلی پوسٹ کی۔ اس کے اوپر ارسلان بلوچ، یہ پی ٹی آئی کا یہ ایک اکاؤنٹ ہے سپورٹر کا، اس نے کہا جی کنٹینر کو جلانے والی فیک نیوز سب سے پہلے اس اکاؤنٹ سے شیئر ہوئی، شہباز گل کا شکریہ جنہوں نے بروقت بتا دیا کہ یہ خبر فیک ہے، اس اکاؤنٹ سے آنے والی خبر سے بچیں سب۔ اچھا، اس لڑکی کو جو ہے وہ پچھلے چند دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز نے بہت فالو کیا، کیونکہ دے تھنک کہ شی از ویری پرو پی ٹی آئی، فرینکلی اسپیکنگ، ایون تو شی از اے جرنلسٹ، لیکن اور یہ آن فیلڈ رپورٹنگ بھی کر رہی تھی، تو پی ٹی آئی والوں نے اس کو بہت فالو کیا۔ اسی لڑکی نے جو ہے یہ تصویر ٹویٹ کی، تو شہباز گل نے کہا کہ جناب یہ فیک نیوز ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ ناؤ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ خود یہاں پہ نہیں ہے، شہباز گل یہاں پہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ رپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایک ایسی لڑکی جس کو کافی پرو پی ٹی آئی سمجھا جاتا ہے، اس نے یہ خبر دی کہ جناب اس کو آگ لگ گئی ہے۔ ان جتنا لونڈا لپاڑا بیٹھا ہوا ہے، خاص طور پہ یہ ارسلان بلوچ بھی اور شہباز گل بھی، یہ دونوں پاکستان میں نہیں ہیں۔ یہ لوگ پڑھ گئے اس لڑکی کو اور انہوں نے کہا یہ تو جھوٹ بول رہی ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو صرف اندازہ اس بات سے لگانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ لوگ گراؤنڈ ریالٹی سے کتنا دور ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں نا، ان کو کچھ نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، ان کا کام ہے صرف چھکا مارنا اور اپنی بڑھاس نکالنا، اپنے کام نکالنا، ان کا کوئی تعلق نہیں گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے۔ اب یہ چیز پاکستان، اب تو سب کو پتا ہے نا، میرے خیال میں کوئی نئی بات نہیں آپ کو بتا رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس کنٹینر کو واقعی آگ لگی، کس نے لگائی یہ ابھی کسی کو بھی نہیں پتا، لیکن آگ لگی۔ ان دونوں نے کیا حرکت کی، یہ ارسلان بلوچ نے، شہباز گل نے کہا نہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے، ایسے تو کوئی بات ہی نہیں، اور ود ان اے فیو آورس اس کے بعد یہ خبر پروو ہو گئی کہ یہ لڑکی صحیح کہہ رہی تھی، بالکل اس کنٹینر کو آگ لگی۔ شہباز گل نے آج جا کے اس نے ٹویٹ کیا یہ خبر فیک نہیں تھی۔
یہ خبر فیک نہیں تھی. میں نے اسے ٹویٹ کیا تھا, پھر مشوانی صاحب سے پتہ چلا کہ یہ فیک ہے تو میں نے کریکشن کی, بعد میں کنفرم ہو گیا کہ یہ خبر فیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ ذرا دیکھ رہے ہیں کیا یہ حرکت کیا کر رہا ہے. مہوش کماس سے ہم سب کو معذرت کرنی چاہیے, ان کی خبر درست تھی. اور اب سارے اظہر مشوانی کے پیچھے مت پڑ جانا. اظہر کے علاوہ اور بھی کئی دوستوں نے بتایا کہ یہ فیک ہے. اس وقت واقعی ہی بہت ساری فیک خبریں چل رہی تھیں. ہم سب کو معذرت کرنی چاہیے. اس نے نہیں کی, اس نے اس لڑکی سے پھر بھی معافی نہیں مانگی کہ میں نے پورا پی ٹی آئی کا جھنڈ جو ہے تمہاری طرف بھیج دیا, سارے تمہیں گالیاں دینا شروع ہو گئے. میں نے کہا فیک نیوز ہے, اظہر مشوانی نے کہا فیک نیوز ہے, ارسلان بلوچ نے کہا کہ فیک نیوز ہے, جبکہ وہ لڑکی بالکل صحیح رپورٹ کر رہی تھی. لیکن پھر بھی معافی اس بے شرم انسان نے نہیں مانگی پھر بھی. ٹھیک ہے, اور کہہ رہا ہے کہ ہاں جی مجھ سے غلطی ہوئی. آگے یہ میں آپ کو صرف ابھی ایک کڑی آگے ذرا دیکھتے جائیے ان کی کاروائی کس طرح ہوتی ہے, اینڈ آپ کو اس سے آئیڈیا ہوگا کہ آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہوتی ہے اور ایکچولی رپورٹنگ کرنا کتنا مشکل کام ہے. اب میں آگے ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں. یہ اس کی ایک اور ٹویٹ ہے, یہ بھی شہباز گل کی کل رات کی ایک ٹویٹ ہے. اس پہ اے آر وائی نے رپورٹ کیا کہ علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کارکنان کے درمیان موجود نہیں ہیں. یہ کل رات کو, اور ہم سب جانتے ہیں وہ مانسیرا پہنچ چکے ہیں آج, مطلب علی امین گنڈاپور نے مانسیرا سے پریس کانفرنس کی ہے, رات کو وہ جگہ چھوڑ گئے تھے. اے آر وائی نے اس کو رپورٹ کیا, اس شخص نے رات کو دوبارہ اس نے یہ ٹویٹ کیا, فیک, دس از فیک. کیوں کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے, یہ آن گراؤنڈ وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے. اس کی جو خبر آتی ہے, اچھا ظاہری بات ہے شہباز گل کو کون فالو کرتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے فالو کرتے ہیں. اب میں صرف ہمیشہ بار بار یہ کہہ رہا ہوں نا کہ دا سورس آف انفارمیشن دیٹ از کمنگ, وہ دینے والا ہی جو ہے وہ جھوٹ بولی جا رہا ہے. اس نے پہلے اس لڑکی کے بارے میں جھوٹ بولا, اس کے بعد یہ جو خبر آئی کہ جناب وہ دونوں جا چکے ہیں, وہ دونوں اب کارکنان کے ساتھ نہیں ہیں, اس نے اس کو بھی کہا کہ یہ فیک ہے. ایک اور ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے, اور ناؤ وی نو کہ وہ واقعی رات کو وہاں سے جا چکے تھے. آگے چلیں, صرف بات کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی, آگے چلیں. میں صرف آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ واردات جو ہے وہ ڈالتا کس طرح ہے, مطلب یہ اس کا کمال جو ہے. یہ اس کی وہ ٹویٹ ہے کہ جناب میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا مرکزی کنٹینر جلا دیا گیا, پوری میڈیا کی یلغار, مطلب آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنا ہے. یہ ڈی موٹیویٹ کیا جا رہا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آگ لگ گئی, ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. آگے اس نے اس کے بعد ٹویٹ کیا ہوا ہے, دس واز اے فیک نیوز ٹو. اور اب ہم سب جانتے ہیں کہ واقعی اس کنٹینر کو واقعی آگ لگ چکی ہوئی تھی. میں آپ کو اس لیے آپ کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس شخص کی کریڈیبلٹی کے اوپر کتنے بڑے سوال ہیں, اور یہ کتنا ڈینجرس انسان ہے صرف اس طرح کی حرکتیں کرنے کی وجہ سے, کہ یہ آگ کس طرح لگاتا ہے پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے, آگے چلیں. آگے ابھی آپ دیکھیے گا, آگے میں آپ کو اور بھی بتاتا ہوں. اچھا جی, اس کے بعد آج صبح 6:27 کے اوپر یہ ٹویٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, سورس آف ڈس انفارمیشن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کس طرح آ رہی ہے. کہ ٹویٹ کرتا ہے صبح 6:27 پہ, کم از کم 100 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا گیا ہے. اب یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ 100 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا گیا ہے اس آپریشن کے اندر. اب لاشیں چھپائی جا رہی ہیں. ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں کہ صرف ایک ہسپتال میں 33 لاشیں لائی گئیں, ایک اور 27, ابھی باقی نمبر آ رہے ہیں. یہ شہباز گل ٹویٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ شہباز گل ٹویٹ کر رہا ہے کہ جناب یہ سارا کچھ ہوا ہے 6:27 پہ. اچھا, اب یہ ایک سورس بن چکا ہے جس میں اس نے لوگوں, اور اس کے ویوز ذرا دیکھیے گا, 8,66,000 ویوز ہیں. 8.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے یہ ٹویٹ دیکھی ہے, اور یہ اب اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے کہ جناب 100 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, اور اب ان کوئی کسی طریقے سے گرینڈ آپریشن کے ذریعے نا لاشیں چھپائی جا رہی ہیں. دس از واٹ شہباز گل از ڈوئنگ. آگے دیکھیے, آگے کاروائی سنیے کیا ہوتی ہے. 6:27 پہ یہ ہوتا ہے. 9:45 کے اوپر ایک اور ٹویٹ ہوتی ہے, تقریباً اپروکسیمیٹلی کوئی 3 گھنٹے کے بعد. اسی ٹویٹ کے نیچے ایک اور ٹویٹ کرتا ہے. ابھی بھی جا کے ٹائم لائن پہ دیکھ لیجیے گا, ہمارے پاس تو اسکرین شاٹ ہے, آپ جا کے پھر بھی دیکھ لیجیے گا. 3 گھنٹے کے بعد اسی ٹویٹ کے نیچے ایک اور ٹویٹ کرتا ہے. اب آگے کیا لکھتا ہے, پچھلے کئی ماہ سے یہ ہر جرم چھپایا جاتا ہے, اب بھی لاشوں اور ہلاکتوں کی تعداد کو چھپایا جا رہا ہے. ضروری ہے کہ اس پر اقوام متحدہ کا ایک کمیشن بنایا جائے جو شہادتوں کا درست نمبر معلوم کرے اور دنیا کو بتا سکے کہ ٹوٹل کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے. 3 گھنٹے پہلے اس بے شرم انسان نے 100 افراد کو شہید قرار دیا تھا, 3 گھنٹے پہلے. اور 3 گھنٹے کے بعد اسی ٹویٹ کے نیچے ایک اور ٹویٹ کر کے کہتا ہے بھائی اقوام متحدہ کا کمیشن بنائے, وہ فیصلہ کرے کہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں. میرے بھائی, آپ پچھلے 12 گھنٹے سے جھوٹی خبریں پھیلا رہے تھے
ٹھیک ہے, آپ کو ککھ نہیں پتا تھا کہ آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے, کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں, کیا کنٹینر کو آگ لگی ہے نہیں لگی, علی امین گنڈا پور وہاں پہ موجود ہیں کہ نہیں ہیں. آپ چپ 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 بولی جا رہے تھے, جھوٹ بولے جا رہے تھے, اپنی جھوٹ کی فیکٹری کو چلائی جا رہے تھے. جب لاشوں کے حوالے سے بھی آپ نے کہا میں نے تو 100 کا نمبر دے دیا ہے, میں نے تو 8.5 لاکھ لوگوں کو کہہ دیا کہ جناب 100 بندہ شہید ہوا ہے. 3 گھنٹے کے بعد آیا کہ یار اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے نا کوئی ذرا مارجن ڈال دیں کہ جی اقوام متحدہ کا کمیشن بنا دے, وہ فیصلہ کر لے کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں. میرے بھائی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو چاہیے شہباز گل کے بھائی نے 100 بندوں کی نا لسٹ نکال کے دینی ہے, آپ نے 100 لاشوں کی لسٹ نکال کے دینی ہے کہ 100 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کس طرح پھیلائی جاتی ہے صرف اور صرف اپنی نیریٹو بلڈنگ کے لیے, صرف نیریٹو بلڈنگ کے لیے. ہاں اب آ جائیں ایک اور سائڈ, یہ تو ہے شہباز گل والی سائڈ جو ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن جو ہے وہ کس طرح پھیلاتی ہے اپنے نیریٹو کے لیے. آج صبح کے وقت جیو نے یہ خبر جو ہے وہ اپنے 9 بجے کے بلیٹن کے اندر چلائی, یہ جس کا میں آپ کو اسکرین شاٹ دکھا رہا ہوں کہ پولی کلینک میں 2 لاشیں اور 26 افراد جو ہے وہ زخمی ہیں. ٹھیک ہے, اکبر یوسف زئی, میں نام بھی کیونکہ میں خود صبح سے یہ ساری ٹرانسمیشن دیکھ رہا تھا, میں نام بھی لے رہا ہوں رپورٹر کا, جنہوں نے جیو کے اندر مارننگ شو میں بیٹھ کے یہ خبر دی کہ 2 افراد کی لاشیں آئی ہیں اور 26 افراد جو ہے وہ زخمی ہیں اور گن شاٹ وونڈز ہیں ان کو. انہوں نے یہ خبر دی کہ گن شاٹ وونڈز ہیں ان کو. صبح سے ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک لسٹ بھی چل رہی تھی, میں نہیں جانتا, میں نے اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر جو ہے چونکہ سوال ہے میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا, لیکن جیو کے رپورٹر نے یہ خبر دی کہ پولی کلینک کے اندر جو ہے وہ 2 لاشیں اور 26 افراد زخمی آئے ہیں اور ان کو گن شاٹ وونڈز ہیں, یعنی انہیں گولیاں لگی ہیں. بعد میں اس کے بعد یہ ایک پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے پولی کلینک کی طرف سے, ریبٹل کہ جی ایف جی پی سی ایڈمنسٹریشن ڈینائز ریگارڈنگ نیوز بینگ سرکولیٹڈ آن سوشل میڈیا ریگارڈنگ ڈیڈ باڈیز ان دا ہاسپٹل ڈیو ٹو گن شاٹ وونڈ بلٹ گرینیڈ سچ انویریفائڈ نیوز پرٹیننگ ٹو دس ہاسپٹل سرکولیٹنگ آن میڈیا میں بی کنسیڈرڈ ایز فیک. جیو رپورٹ کر رہا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد, چند گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ ڈینائی کیا جاتا ہے حکومتی وزراء کی جانب سے بھی اور پولی کلینک کی جانب سے بھی باقاعدہ پریس ریلیز نکال کے کہ جناب یہ فیک نیوز ہے, ایسا کچھ نہیں ہوا. اچھا, پاکستان تحریک انصاف آلریڈی, اور میں اب بات کر رہا ہوں وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف سے ایکچولی آن گراؤنڈ افیلیٹڈ ہیں, ناٹ پیپل لائک شہباز گل, کیونکہ ان کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے, یہ صرف چھکے مار رہے ہیں باہر سے بیٹھ کے یا اپنا یوٹیوب چینل چلانے کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی سمجھتی ہے کہ ان کے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ گولیاں لگی ہیں. میری چند آن گراؤنڈ لوگوں سے بات ہوئی ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ گولیاں لگی ہیں, وہ زخمی ہوئے ہیں, ہلاکتیں بھی وہ کلیم کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف. لیکن مجھے کسی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے یہ کلیم نہیں کیا کہ جناب 100 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں یا شہید ہوئے ہیں. کسی نے یہ کلیم نہیں کیا جس طرح شہباز گل نے کلیم کیا. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ جہاں پہ یہ ہے, میں آپ کو بالکل گراؤنڈ کے اوپر جو سچویشن ہے نا, میں بار بار وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اور بیلنس کر کے دونوں سائڈز کے بارے میں سٹوری بتاؤں گا آپ کو. دوسری بات یہ, حکومتی سائڈ کی طرف آ جائیں. آئی جی اسلام آباد کی جانب سے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جناب گولیاں جو ہیں وہ ہماری طرف بھی فائر ہوئی ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی ویڈیو فوٹیجز, تصویریں شیئر کی ہیں جس میں لوگوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے, لوگوں نے جو ہے وہ غلیلیں اٹھائی ہوئی ہیں اور غلیلوں کو جو ہے وہ اس کے اندر بنٹے رکھ کے جو ہے وہ پھینکے گئے ہیں. اچھا, کہنے کو آپ کو یہی لگ رہا ہوگا بنٹا ہی ہے, بنٹے سے کیا فرق پڑتا ہے. بنٹا ایک بڑی غلیل میں جب آپ یوں کر کے پھینکتے ہیں نا تو وہ کسی گولی سے کم نہیں ہوتا. وہ جو اگر کسی کو جا کے اگر آنکھ میں لگ جائے, اور یا بلکہ آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ تو خود بھی ایکچولی انجر ہوئے ہیں, وہ تو خود بھی ایک مظاہرے کے اندر جو ہے ماضی کے اندر انجر ہو چکے ہیں, تو وہ بھی اس کا بھی استعمال ہوا ہے, اسلحہ لے کر آیا گیا تھا. اچھا, اب آ جائیں, یہ ہے گراؤنڈ سچویشن, اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بھی بہت سے لوگ ہیں, ہمارے بھی بہت سے پولیس اہلکار ہیں جن کو گولیوں کے وونڈز ہیں اور گولیاں فائر ہوئی ہیں ان کے اوپر. رینجرز کے 3 اہلکار تو ایک حادثے میں آلریڈی شہید ہو چکے ہیں, یہ بات آلریڈی رپورٹڈ ہے, یہ بات بھی فیکٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا تقریباً 950 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے, جس میں تقریباً 600 کے لگ بھگ افراد جو ہیں وہ صرف کل کے دن میں گرفتار ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ بھی ہوا ہے. پھر یہاں پہ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ کارکن جن کی گاڑیاں وہاں پہ کھڑی ہوئی تھیں, ان کے شیشے کس نے توڑے ہیں؟ یہ بھی تو سوال ہے نا, وہ شیشے, گاڑیوں کے شیشے کیوں توڑے جا رہے تھے؟ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا کنٹینر تھا, اس کو کس نے آگ لگائی؟ اس کو آگ لگانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اچھا, بائی دا وے, اس کنٹینر سے مجھے یاد آیا
کہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی جو ہے وہ بشرا بی بی یا علی امین گنڈاپور کے اوپر انڈائریکٹلی ایک سوال کر دیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے, انہوں نے ٹویٹ کیا کہ کل شام سے جو ہے وہ کسی قسم کی انسٹرکشنز آنا بند ہو گئی تھی کنٹینر سے, اور لوگ جو ہے وہ بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں بتائیں کیا کرنا ہے, ہمیں بتائیں. ان میں اشتعال بڑھتا جا رہا تھا لیکن کسی قسم کی کوئی انسٹرکشنز نہیں آ رہی تھی. اس کا قصوروار کون ہے کہ یہ اس فرسٹریشن کو بڑھانے کا قصوروار کون ہے؟ اچھا, اس کے بعد علی امین گنڈاپور نے جو ہے وہ دوپہر کو جا کے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. بشرا بی بی ان کے ساتھ نہیں تھی, جبکہ چند گھنٹے پہلے تک یہ بتایا گیا تھا کہ جی بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور اکٹھے پریس کانفرنس کریں گے, لیکن صرف علی امین گنڈاپور اور عمر ایوب نے جو ہے وہ مل کے پریس کانفرنس کی. انتہائی بھونڈی, انتہائی مزے کا خیز, رنگ بازی سے بھرپور, اور صرف بے شرمی کی انتہا اگر میں کہوں تو شاید یہ لفظ جو ہے وہ پھر بھی چھوٹا ہوگا کہ وہ پریس کانفرنس اس طرح کی تھی. وہ میں بتاتا ہوں کیوں. مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اس کے اندر. وہ دے آر کلیمنگ کہ لوگ ہیں ایسے جو شہید ہوئے ہیں جن کو گولیاں لگی ہیں. اور میں نے 2-3 موقعوں کے اوپر علی امین گنڈاپور کو دیکھا کہ وہ بیچ میں دانت نکال رہے تھے, ہنس رہے تھے جب یہ سارا کچھ اپنی گفتگو کے دوران بھی. انہوں نے کہا میں تو ہمارے جو اسپیکر صاحب ہیں وہ میں ان کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے مانسیرا آنا ہے, تو مانسیرا تو ہم نے آنا ہی ہوتا ہے کیونکہ روٹ ہی یہ بنتا ہے. اس بات کا روٹ بنتا ہے کہ آپ دوبارہ بھاگ گئے, یہ روٹ بنتا ہے آپ کا, آپ کے بھاگنے کا روٹ بنتا ہے مانسیرا, کہ آپ آئیں گے اسلام آباد میں آ کے غل گپاڑا کریں گے, سارا کچھ کریں گے, اور اس کے بعد پتلی گلی سے بھاگ جائیں گے وہاں سے, اور یہ روٹ بنتا ہے آپ کا مانسیرا کا. اس وجہ سے آپ ہنس رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس پوری جو گفتگو تھی, میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا جب انہوں نے بیٹھ کے اناؤنس کیا. انہوں نے کہا کہ دھرنا ابھی بھی جاری ہے, یہ دھرنا نہیں ختم ہوگا جب تک عمران خان نہیں کہیں گے. دھرنے میں بے شک لوگ نہ ہوں. واٹ آر یو کڈنگ می, آر یو جوکنگ؟ آپ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ دھرنا جاری ہے, بس دھرنے میں لوگ نہیں ہیں. میرے بھائی دھرنے میں آپ نہیں ہیں, آپ غائب ہو چکے ہیں وہاں سے. لوگوں کو آگے کر کے, ان کے بچوں کو مروا کے, ان کے گھر والوں کو مروا کے, آپ کا اپنا شہباز گل کلیم کر رہا ہے کہ جی 100 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. پہلی بات تو وہ 100 افرادوں کی لسٹ, افراد کی لسٹ نکال کے دکھائیے کتنے افراد ہیں. وہ خود کہہ رہا ہے اقوام متحدہ کا کمیشن بنائیں, اور اس کے بعد آپ پتلی گلی سے نکل گئے, وہاں پہ 100 افراد شہید ہو گئے ہیں اکارڈنگ ٹو ہم, ٹھیک ہے, اور آپ نکل گئے بیچ میں سے. آپ کس طرح نکل گئے, کیوں نکل گئے وہاں سے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میرے پہ بھی جو ہے وہ گولی چلائی گئی ہے. علی امین گنڈاپور نے کہا میرے پہ بھی گولی چلائی گئی ہے, تو میرے پہ اگر چلائی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بشرا بی بی پہ بھی چلائی گئی ہے, عمر ایوب بھی ہمارے ساتھ تھے. حقیقت تو یہ ہے میرے بھائی, آپ تینوں نکل گئے وہاں سے, آپ لوگ نکل گئے. پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو وہ 2 دن کا پورا ڈرامہ کر کے, ان کو لا کے, ان کو بٹھا کے, ان کو آگے کر کے خود آپ نکل گئے. علیمہ خان خود آپ لوگوں کے حوالے سے سوال کر رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے وہاں سے اناؤنسمنٹس کیوں بند کر دی, لائٹیں کیوں بند کر دی, اسپیکرز کیوں بند کر دیے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ اور انہوں نے ساتھ کہا کہ جی میں یہ بتا دوں کہ یہ جو ہے وہ پھر ہم بھی جو ہے وہ اس طرح اٹھائیں گے, اور ماضی کے اندر بنگلہ دیش بھی ہو چکا ہے, تو آپ وہ پہلے بھی یہ غلطی کر چکے ہیں, دوبارہ اس طرح. واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک صوبے کو جو ہے وہ بنگلہ دیش بنانے کی کوشش کریں گے. دس از واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے. میرے بھائی غلطی آپ سے بھی ہوئی ہے, غلطی ایڈمنسٹریشن. اچھا, ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بھی میں کہہ دوں, میں ذرا ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بھی کہہ دوں. میرے بھائی اگر کراؤڈ کے پاس اسلحہ ہوتا ہے, یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کراؤڈ کے پاس اگر اسلحہ ہوتا ہے تو اس کو ڈیل کس طرح کرنا ہے اس کا بھی ایک طریقہ ہے. میں فار ایگزامپل میں ایک فوٹیج میری نظروں سے گزری, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. کہ یہاں پہ ایک شخص جو ہے وہ کنٹینر کے اوپر, کوئی مظاہرہ کرنے والا کوئی شخص تھا, وہ اوپر نماز پڑھ رہا تھا, اور اس طرح پولیس والا آیا ہے اور اس نے آؤ دیکھا نہ تھا, اس نے اٹھا کے اس کو نیچے پھینک دیا. یہ اس طرح ڈیل کرتے ہیں پروٹیسٹرز کو, اس طرح ڈیل کرتے ہیں کہ وہ آپ کو سمجھ نہیں. بھائی آپ نے اس کو اٹھانا, آپ گرفتار کر لیں اسے, آپ اس کو وہاں پہ گرفتار کر لیں. میں کہہ رہا ہوں وہ اس نے کوئی پروٹوکول توڑ دیا ہے, اس نے ایک ریڈ لائن عبور کر لی, کچھ بھی, گرفتار کریں. یہ پھینکنے کا کیا سینس بنتا ہے اوپر سے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں سائڈز نے
ان دونوں سائڈز نے, ایڈمنسٹریشن نے بھی, حکومت نے بھی, اور پاکستان تحریک انصاف نے, دونوں نے رج کے غلطیاں کی ہیں. نقصان صرف غریب آدمی کا ہوا ہے. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں, اٹھا کے دیکھ لیجئے, رینجرز کے اہلکار ہوں, پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہوں, جوان ہوں, بوڑھے ہوں, کوئی بھی ہوں, غریب متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہوں گے, گھر کے کمانے والے ہوں گے, یا کوئی گھر کا بیٹا ہوگا. مارے تو وہ گئے نا, جانیں ان کی گئی. امیر آدمی یا لیڈروں کو کیا فرق پڑا, دونوں سائڈ کے لیڈروں کو کیا فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا. وہ تو اپنے ٹھنڈے کمروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے ان کو, ان کی زندگیاں اسی طرح ہی چلیں گی. میں اسی لیے بار بار منتیں کرتا ہوں لوگوں کی کہ خدا کے لیے ان لیڈروں کے پیچھے پاگل مت ہو جایا کریں. یہ اپنی خاطر, اپنی کرسی کی خاطر بیٹھ کے دیکھیں نا, 24 گھنٹے میں سب کچھ ہو گیا, یہ سارا کچھ احتجاج, ڈی چوک پہ آ گئے ہیں, اسٹاک مارکیٹ گر گئی 3500 پوائنٹ, بائی دی وے اسٹاک مارکیٹ بھی 5000 پوائنٹ تقریباً اوپر چلے گی واپس, ٹھیک ہے, سارا کچھ ہو گیا. 24 گھنٹے کے اندر بھائی وہ نہا دھو کے شاور لے کے شیو کر کے دوبارہ جیکٹ پہن کے آگے کھڑا ہو گیا, دانت نکالنا شروع ہو گیا پھر سے. وہ بچہ غریب کا چلا گیا, بچہ اس جوش میں آیا ہوا تھا کہ میں انقلاب جو ہے وہ انقلاب کے لیے آ گیا ہوں, انقلاب آنے والا ہے ملک کے اندر. اسی طرح 9 مئی کے اندر بھی لوگوں کی زندگیاں خراب ہوئیں, اسی طرح پہلے بھی کئی احتجاجوں کے اندر لوگوں کی زندگیاں خراب ہوئیں, اسی طرح پچھلے 24 گھنٹے میں بھی لوگوں کی زندگیاں خراب ہوئیں. ان لوگوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ان کے لیے وہ پٹرول کا کام مت کریں. یہ آپ اس آگ کو لگانے کے لیے صرف ایک پٹرول ہے ان لوگوں کے لیے. یہ یوں کر کے چھڑکتے ہیں, آگ لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, بس. نقصان یا ملک کا ہوتا ہے یا آپ کا ہوتا ہے, اور کسی کا نہیں ہوتا. آپ اندازہ کیجئے, آپ صرف مینٹالٹی کا اندازہ کیجئے کہ وہ شخص کہتا ہے ختم ہو گیا سارا بلو ایریا, سب کچھ کلیئر ہے, ایوری تھنگ ہیز بین کلیئرڈ ناؤ, اور وہ کہتا ہے جناب دھرنا جاری ہے, بس دھرنے میں لوگ نہیں ہیں, دھرنا جاری ہے, دھرنے میں لوگ نہیں ہیں. اس سے بڑی رنگ بازی کبھی سوچی ہے آپ نے؟ یہ کتنی بڑی رنگ بازی ہے یہ. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.